خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی حساس اور اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی۔ تاریخ اسلام کی ایک انتہائی محترم شخصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جڑا ایک سنگین الزام۔ بالکل۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ دراصل ایک یوٹیوب ویڈیو میں کیے گئے دعوے کا جواب ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی نے 70 افراد کو زندہ جلانے کا حکم دیا تھا۔ جی۔ تو آج ہمارا مقصد صرف اس الزام کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایسے دعوے بنتے کیسے ہیں، ان کے پیچھے کیا ثبوت دیا جاتا ہے، اور اس ثبوت کی حقیقت کیا ہے۔ بالکل۔ ہم خاص طور پر صحیح بخاری کی ایک حدیث اور اس کی تشریح یعنی شرح کو دیکھیں گے تاکہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کربلا سے پہلے ایک اور کربلا، جب ایسی سنسنی خیز سرخی لگائی جاتی ہے تو وہ فوراً توجہ کھینچتی ہے۔ ظاہر ہے۔ لیکن ہمارے سامنے جو تجزیہ ہے وہ اسے ایک مکمل غلط بیانی قرار دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شواہد کی روشنی میں اصل کہانی کیا ہے۔ جی، شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الزام کیا ہے؟ ایک مفتی کامران صاحب ہیں اور وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، حدیث نمبر 7078۔ جی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثبوت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جاریہ بن قدامہ نامی ایک شخص کو 70 لوگوں کو جلانے کا حکم دیا۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ بہت بڑا۔ اور یہیں سے معاملہ دلچسپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اچھا۔ جوابی تحریر کے مطابق حدیث کا اصل متن اس دعوے سے بالکل مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص تھا جاریہ بن قدامہ، اس نے ایک گروہ پر حملہ کیا اور ان کے ایک رہنما ابن حضرمی کو ایک گھر میں گھیر کر آگ لگا دی۔ ٹھیک ہے۔ حدیث میں آگے ایک صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا رد عمل بھی ہے۔ وہ جب یہ سنتے ہیں تو اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، تو جلانے کا واقعہ تو ہے، لیکن اس میں حضرت علی کہاں ہیں؟ کیا حدیث میں یہ لکھا ہے کہ یہ ان کے حکم پر ہوا؟ اور یہی تو اصل نکتہ ہے۔ کیا؟ جوابی تحریر میں یہی بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ حدیث کے متن میں کہیں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ ایک منٹ، کیا مطلب کوئی ذکر نہیں؟ مطلب کوئی ذکر نہیں، نہ ان کا نام، نہ ان کی خلافت کا حوالہ، نہ فوج کا تذکرہ، نہ کسی حکم کا اشارہ، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ جی، متن سے یہ ایک قبائلی جھڑپ یا اس دور کے سیاسی انتشار کا نتیجہ لگتا ہے۔ حدیث میں آگے فتنوں کا ذکر ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اسے ریاست کے حکم سے جوڑنے کا کوئی ثبوت خود حدیث میں نہیں ہے۔ یعنی جس ثبوت کو بنیاد بنا کر اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے، اس ثبوت میں ملزم کا نام ہی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اس کو جوڑا کیسے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا، اور الزام لگانے والے نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ اصل کہانی کہیں اور ہے۔ کہیں اور؟ کہاں؟ یہیں سے کہانی کی دوسری پرت شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل کہانی صحیح بخاری کی سب سے مشہور شرح فتح الباری میں ہے۔ فتح الباری، یہ امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے نا؟ جی بالکل، ایک عظیم محدث۔ اب پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شرح کیا ہوتی ہے۔ ہاں، یہ واضح کر دے تو بہتر ہوگا، کیونکہ ہر کوئی اس اصطلاح سے واقف نہیں ہوگا۔ شرح کا مطلب ہے تشریح یا کامنٹری۔ حدیث کی کتاب میں تو صرف حدیث کا متن ہوتا ہے، لیکن شرح میں ایک عالم اس حدیث کے ہر پہلو پر بات کرتا ہے، اس کا پس منظر، اس کے الفاظ، اس سے نکلنے والے مسائل، سب کچھ۔ اور فتح الباری کو صحیح بخاری کی سب سے مستند شرح مانا جاتا ہے۔ سمجھ گئی۔ تو دعویٰ یہ ہے کہ اگرچہ حدیث کے متن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں، لیکن امام ابن حجر نے اپنی شرح فتح الباری میں اس واقعے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے جوڑا ہے۔ بالکل، اور وہ اسی کو اپنا ثبوت بناتے ہیں۔ یہ تو ایک وزنی دلیل لگتی ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے عالم کا حوالہ دے رہے ہیں۔ جی، اور ہمارے سامنے جو جوابی تحریر ہے اس کا مرکزی نکتہ بھی یہی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ 100% من گھڑت ہے۔ من گھڑت؟ جی، وہ ایک کھلا چیلنج دیتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جائے، امام ابن حجر کی فتح الباری کھولے اور حدیث نمبر 7078 کے نیچے لکھی شرح دکھا دے، جہاں یہ لکھا ہو کہ یہ کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم پر ہوا۔ اور ان کے مطابق وہاں ایسا کچھ نہیں لکھا؟ کچھ بھی نہیں۔ واہ،
یعنی جس عالم کا حوالہ ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اس کی کتاب میں وہ بات موجود ہی نہیں۔ یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ جی ہاں، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، تجزیہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ امام ابن حجر نے اپنی اسی کتاب فتح الباری میں دوسری جگہوں پر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول نقل کیا ہے۔ کیا قول ہے؟ قول یہ ہے کہ آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، مطلب انسانوں کو آگ میں جلانے کی سزا دینا اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ تو کہانی میں ایک زبردست موڑ ہے نا؟ یعنی جس عالم پر یہ الزام تھوپا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کو حضرت علی سے جوڑا، وہی عالم اسی کتاب میں حضرت علی کا اصول بیان کر رہے ہیں کہ وہ آگ سے سزا دینے کے سخت خلاف تھے۔ بالکل، یہ ایک واضح تضاد ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ جوابی تحریر میں یہی دلیل دی گئی ہے کہ یہ منطقی طور پر ناممکن لگتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ابن حجر ایک جگہ حضرت علی کا یہ اصول بیان کریں اور دوسری جگہ ان پر اسی اصول کے خلاف عمل کا الزام لگا دیں؟ اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ الزام لگانے والے نے امام ابن حجر کا نام صرف اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ جی، یہ جانتے ہوئے کہ زیادہ تر لوگ خود جا کر اتنی ضخیم کتاب کی تحقیق نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس تجزیے کی بات مانیں تو حدیث اور اس کی شرح دونوں اس دعوے کی حمایت نہیں کرتی، لیکن ایک اور دعویٰ بھی تھا کہ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں کہانی موجود ہے۔ جی، کیا تاریخی ریکارڈ میں اس حوالے سے کچھ ملتا ہے؟ ہو سکتا ہے محدثین نے نہیں، لیکن مورخین نے اس کا ذکر کیا ہو۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور یہاں بھی جوابی تحریر ایک مضبوط دلیل پیش کرتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ آپ اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے نام اٹھا لیں، جیسے امام طبری جنہیں مورخین کا امام کہا جاتا ہے، جی، یا ابن کثیر جن کی تفسیر اور تاریخ دونوں مستند ہیں، یا ابن عساکر، ان سب نے اس دور کی تاریخ تفصیل سے لکھی ہے۔ اور ان میں سے کسی ایک نے بھی اس جلانے کے واقعے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے نہیں جوڑا۔ اور اس بات کی کیا اہمیت ہے کہ ان بڑے مورخین نے اس کا ذکر نہیں کیا؟ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ سوچئے، اگر ایک خلیفہ وقت کا کمانڈر 70 لوگوں کو ایک ساتھ جلا دے تو یہ اس دور کا کتنا بڑا اور ہولناک واقعہ ہوگا۔ بہت بڑا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابیں اس سے کہیں چھوٹے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ اگر اتنا بڑا واقعہ واقعی خلیفہ کے حکم سے ہوا ہوتا تو یہ ناممکن ہے کہ تمام بڑے مورخین اس پر خاموش رہتے۔ صحیح۔ اس پر بحث ہوتی، اس پر لکھا جاتا۔ بالکل، اس کے سیاسی نتائج پر بات ہوتی۔ ان تمام مستند تاریخی ذرائع کی خاموشی اس معاملے میں خود ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ الزام بعد میں گڑا گیا ہے۔ تو گویا نہ حدیث میں ثبوت ہے، نہ شرح میں، اور نہ ہی تاریخ کی بڑی کتابوں میں۔ جی، تحریر میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جاریہ بن خدامہ جس نے یہ فعل کیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی باقاعدہ مقرر کردہ کمانڈر نہیں تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا ایک سردار تھا اور اپنی ذاتی اور قبائلی لڑائیاں لڑ رہا تھا۔ اگر یہ سب کچھ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس تجزیے میں بتایا جا رہا ہے تو یہ صرف ایک غلطی یا غلط فہمی کا معاملہ نہیں لگتا۔ نہیں، یہاں تو جان بوجھ کر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور تجزیہ نگار اس بات کو بہت واضح طور پر کہتے ہیں۔ وہ اس پورے عمل کو ایک خاص ٹیکنیک یا ایک پلے بک کا نام دیتے ہیں۔ ایک پلے بک؟ وہ کیا ہے؟ اس تحریر کے مطابق یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے 4 مراحل ہیں۔ اچھا، تو پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم، ایک مختصر اور مستند متن پیش کریں، جیسے صحیح بخاری کے حدیث کا ایک ٹکڑا۔ اس سے سننے والوں کو لگتا ہے کہ بات معتبر ذرائع پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ایک بنیاد قائم ہو گئی۔ دوسرا قدم، پھر یہ دعویٰ کریں کہ اصل کہانی ایک اور انتہائی معتبر لیکن عام آدمی کی پہنچ سے دور ذریعے میں ہے، جیسے فتح الباری، تاکہ کوئی خود جا کر چیک نہ کر سکے۔ بالکل۔ تیسرا قدم، پھر ایک خود ساختہ من گھڑت کہانی بنا کر اسے اس شرح سے منسوب کر دیں، یہ اس مفروضے پر کہ 99% لوگ کبھی خود جا کر تصدیق نہیں کریں گے۔ اور چوتھا قدم، اس سب کے نتیجے میں ایک ایسی دلیل کا بھرم پیدا ہو جاتا ہے جو بظاہر بہت علمی اور تحقیقی لگتی ہے، جبکہ حقیقت میں اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے۔ یہ تو ایک طرح کا علمی فراڈ ہے، مستند حوالوں کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹ پھیلانا۔ اس سے سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ جی، اس کے پیچھے محرک کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر یہ پوری تحریر ختم ہوتی ہے۔ مصنف اس کے پیچھے ایک خاص ذہنیت کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کے لیے ایک تاریخی اصطلاح استعمال کرتا ہے، ناسبیت۔ ناسبیت؟ یہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت کیجیے گا۔
ذریعے میں دی گئی کلاسیکی تعریف کے مطابق ناصبی اس شخص کو کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت سے بغض یا دشمنی رکھتا ہو۔ دشمنی؟ جی، نسب کا مطلب ہی دشمنی قائم کرنا ہے۔ تحریر میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ یہ صرف ذاتی ناپسندیدگی کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو حضرت علی کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرتی ہے، چاہے اس کے لیے جھوٹی کہانیاں ہی کیوں نہ گھڑنی پڑیں۔ تو اس کا اہل سنت کے عمومی موقف سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اس کا موازنہ اہل سنت کے اس موقف سے کیا گیا ہے جسے مصنف متوازن راستہ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ تمام صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت سے محبت اور احترام پر مبنی ہے۔ یعنی سب کی عزت کرنا۔ جی، وہ خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس ناصبیت ایک انتہا ہے جو حضرت علی کی مخالفت میں حد سے گزر جاتی ہے۔ تو اس تحریر کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک تاریخی غلطی پر بحث نہیں، بلکہ یہ ایک مخصوص فرقہ وارانہ پروپیگنڈے کی مثال ہے جو ایک خاص ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور دعویٰ یہ ہے کہ الزام لگانے والے کے اعمال ناصبی کی اس کلاسیکی تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ بظاہر صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرنا، لیکن ساتھ ہی حضرت علی کے بارے میں ایسی گھنونی اور بے بنیاد باتیں پھیلانا۔ تو ہم نے ایک انتہائی چونکا دینے والے دعوے سے بات شروع کی تھی، اور جب ہم نے ذرائع کی گہرائی میں جھانکا تو ہمارے سامنے ثبوت، تشریح اور مبینہ طور پر جان بوجھ کر کی گئی دھوکہ دہی کی ایک پوری کہانی کھل کر سامنے آ گئی۔ جی، اور اس سارے تجزیے کا کلیدی سبق یہی ہے کہ دعووں کی تصدیق کرنا کتنا ضروری ہے، خاص طور پر جب وہ بہت سنسنی خیز ہوں۔ بالکل۔ یہاں پیش کردہ دلیل یہ ہے کہ نہ تو بنیادی حدیث، نہ اس کی مستند شرح اور نہ ہی وسیع تر تاریخی ریکارڈ اس الزام کی حمایت کرتا ہے۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح معلومات کو ان کے سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک نیا بیانیہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد یہاں آ کر دماغ میں ایک بڑا سوال اٹھتا ہے۔ جی؟ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں کوئی بھی شخص کیمرے کے سامنے بیٹھ کر خود کو مفتی یا عالم قرار دے سکتا ہے، ایک عام انسان حقیقی علمی تحقیق اور اس چیز جسے ہمارا ذریعہ پروپیگنڈا کہہ رہا ہے کے درمیان فرق کیسے کرے؟ یہ آج کے دور کا سب سے مشکل سوال ہے۔ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی چونکا دینے والا دعویٰ سنا جائے تو فوراً اس پر یقین کرنے کے بجائے شک کا فائدہ دیا جائے۔ اور دوسرا قدم؟ دوسرا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھا جائے کہ کیا یہ بات کسی ایک شخص کی طرف سے آ رہی ہے یا علمی دنیا میں اسے عمومی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ کے تمام بڑے علماء ایک بات پر خاموش ہیں اور صرف ایک یا دو لوگ آج ایک نئی کہانی سنا رہے ہیں تو اس پر سوال اٹھانا بنتا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کے لیے تبری اور ابن کثیر کو پڑھنا تو ممکن نہیں، تو عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ شاید اس کا حل یہ ہے کہ کسی ایک مقرر یا یوٹیوبر کی شخصیت کے سحر میں گرفتار ہونے کے بجائے مستند علمی اداروں اور ان علماء سے رجوع کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ذہنیت اپنانا کہ علم ایک سنجیدہ اور محنت طلب کام ہے۔ یہ فاسٹ فوڈ کی طرح نہیں ملتا؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو چند منٹوں میں تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت بتا رہا ہے جو صدیوں تک چھپی رہی، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ سچ نہیں بلکہ سنسنی پھیلا رہا ہے۔ بہت خوب۔ تو یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک اہم نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ معلومات کے اس سیلاب میں علم کی تلاش کا ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم سنسنی خیز دعووں کے پیچھے بھاگتے ہیں یا پھر ٹھوس اور مستند تحقیق کی قدر کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے لیے خود تلاش کرنا ہے۔